اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 49 نمبر آیت یعنی 50 سے جو ایک آیت کریمہ قبل ہے اس کی بات کل ہو رہی تھی، اور اللہ تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تلک من انباء الغیب، یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی ہیں تلکا کا اشارہ ہے اس سارے قصے کی طرف جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ اصل چیز انباء الغیب بن دیکھی چیزوں کی خبریں ہیں۔ اللہ تعالی نے جس کسی کو بھی کوئی بھی علم عنایت فرمایا ہے اور اس کا تعلق عالم غیب سے ہے تو در حقیقت اسے غیب کی خبر دی ہے اور اسے بتایا ہے کہ اس سے پہلے یہ چیزیں اس کائنات میں ہوتی رہی ہیں، اور اسی لیے ایک جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس وقت کوہ طور پر موجود نہیں تھے جب طور میں یہ چیزیں پیش آئیں، اور یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو پہلا دعویٰ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا اور نفع اور نقصان یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ پہلا قصہ اس معاملے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے پوری سورت جو نازل ہوئی ہے اس کو بھی آپ ملا لیں تو اس قوم کا دعویٰ وہاں پر مل جائے گا کہ انہوں نے جو اس قوم کے لیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ لا تذرن تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ان کی عبادت نہ ترک کرنا، اور پھر 5 بتوں کے نام وہاں آئے ہیں۔ پہلے کا نام ود، دوسرے کا سوا، تیسرا یغوث، یعوق اور نصر۔ 5 کے متعلق انہوں نے کہا کہ تم ان کی عبادت کرتے رہنا، اور اللہ تعالی نے یہاں پر اگرچہ ان کا ذکر نہیں کیا لیکن یہ بتلا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور جب خدا کا عذاب آیا تو یہ قومیں جن کی پرستش اور عبادت کرتی تھیں وہ انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے۔ اب اسی پہلے دعوے کے متعلق یہ دوسرا قصہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا قصہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ یہ تینوں قصے پہلے دعوے کے متعلق ہیں کہ اللہ کی عبادت، اور عبادت کا بھی وہ حصہ جو دعا پر مشتمل ہے، جو نفع اور نقصان پر مشتمل ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود میں یہ 50 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ اور اس سے بھی پہلے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع کیا تھا وہاں پر اگر 25 نمبر آیت اسی صورت کی آپ دیکھیں تو اس میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
اور ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف ارسلنا بھیجا، رسالت دی۔ اور یہاں فرمایا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو وہ ارسلنا کا لفظ جو وہاں ارشاد فرمایا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ ہم نے قوم عاد پر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ عاد کی قومیں تاریخ میں دو ملتی ہیں، ایک عاد اولا کہلاتے ہیں اور دوسرے عاد ثانیہ کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے عاد اولا کو تباہ کیا تھا۔ اور یہ عاد اولا جو ہیں یہ وہ ہیں جو عاد کہلاتے ہیں، عام طور پر یہ عاد اولا کہلاتے ہیں، اور عاد ثانی وہ ہے جو سمود کہلاتے ہیں۔ قرآن نے یہ ذکر بھی کیا ہے وعادم و سمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود۔ تو قوم سمود جو ہے یہ عاد ثانی کہلاتے ہیں اور قوم سمود بھی کہلاتی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ قوم عاد جو عاد اولا یا عاد کہلاتے ہیں مطلقاً، جن کے ساتھ پہلا یا دوسرا کچھ بھی استعمال نہیں کرتے، عرف عام میں جسے قوم عاد کہتے ہیں، یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی۔ اور عاد ثانیہ جسے مورخین لکھتے ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم وہ عاد ثانیہ ہی تھی اور وہ سمود تھے۔ اور وہ جو عاد ثانی تھے انہی میں وہ شداد ہوا ہے جس نے وہ معلق باغات بنائے تھے، جن کے متعلق کہتے ہیں کہ عراق میں بنائے گئے تھے وہ۔ اور اسی عاد ثانی میں حضرت لقمان علیہ السلام بھی تھے، جن کے نام پہ قرآن کریم میں پوری سورت ہے، اور جو لقمان حکمت والے کہلاتے ہیں، اور آگے چل کے ان کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ سارے عاد ثانی سے تعلق رکھتے تھے۔ اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم آباد تھی خلیج فارس جو ہے، پرشین جو اس کا علاقہ ہے سی کا، اس کے ساتھ عراق کی جو سرحدیں ملتی ہیں، اس سارے علاقے میں یہ لوگ آباد تھے۔ اور اب جو تاریخ میں آرکیالوجی میں جو چیزیں نکلی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ان لوگوں کی قوم اتنی زیادہ آباد تھی کہ یمن تک ان کا سارا سلسلہ چلتا تھا خشکی پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر کے ساحل پہ، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بھی بنائی تھیں۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ سورج کی پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ انہیں تبلیغ کی تھی اس کا ایک تذکرہ تو سورہ اعراف میں پچھلے برس گزر چکا، اور یہاں بھی وہی چیزیں تقریباً آئی ہیں، اس لیے یہاں پہ کچھ تشریح کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، معبود اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مالکم نہیں ہے من الہ کوئی بھی الہ غیرہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی خدا نہیں ہے، بس اکیلے اللہ ہی ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار۔ یہ یہاں پر انہوں نے جس چیز کا دعویٰ کیا، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی کل بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دی۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سب کا دعویٰ بنیادی طور پر یہی رہا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو اپنی قوموں میں آیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ توحید کے لیے، عقیدے کے لیے آتے ہیں کہ عقیدہ لوگوں کا درست کیا جائے، اور عقیدے کے بعد پھر اعمال کی بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اگر کسی انسان کا عقیدہ غلط ہے تو اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، عقیدے کی غلطی کی وجہ سے ان اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مثلا جانتا ہے کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں اور ہاتھ زمین پہ رکھنے چاہیے، اور پیشانی اور اس کے ساتھ ساتھ ناک،
اور اس علم کی بنیاد پر وہ سجدہ کسی بت کو جا کے کر دیتا ہے تو اس کا علم بجائے اس کے کہ اسے کام آتا مزید تباہی کا باعث بن گیا، تو اسے اس کے علم نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اور اگر اس کا عقیدہ درست ہوتا کہ یہ سجدہ صرف اللہ ہی کی ذات کو کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا علم اس کے کام آتا اور اسے خدا کے ہاں سے نجات ملتی۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد کو دیکھا جائے، اور انبیاء علیہ السلام آ کر پہلی بات جو کرتے ہیں وہ سب سے پہلا مسئلہ شریعت کا، اور وہ ہے خدا کی توحید، کہ تم لوگ اس پہ قائم رہو۔ یہاں پہ اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلی بات یہی کی۔ اس الہ کے لفظ سے پہلے ایک من کا لفظ آیا، اور عربی لغت کے اعتبار سے انہوں نے جب یہ کہا کہ من الہی، خداؤں میں سے کوئی خدا، قطعاً نفی کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی چھوٹا بڑا خدا پائے ہی نہیں جاتا اس کائنات میں، کوئی الہ ہے ہی نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ الہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی کچھ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ دیکھیے ہم سب پڑھتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ یہاں آپ دیکھیں اسی صورت میں 3 مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب قصہ اپنی قوم کے ساتھ شروع ہوا ہے تو اسی سورہ ہود میں 26 نمبر آیت آپ دیکھیے پیچھے پلٹ کے، تو 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، 25 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور کہا انی لکم منہ نذیر مبین، اور انہوں نے کہا میری قوم والوں میں تمہیں صاف صاف خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی چیز اب اس آیت میں دیکھ لیں جس پہ ہم بات کر رہے تھے ابھی، اور انہوں نے کہا حضرت ہود علیہ السلام نے عاد سے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تم پر کوئی الہ نہیں۔ یہ الہ کیا چیز؟ آگے چلیے تھوڑا سا، اور اسی میں جہاں یہ رکوع ختم ہو رہا ہے 60 نمبر آیت میں، وہاں پھر یہ بات آتی ہے 61 نمبر آیت میں کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا سمود کی طرف۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اسی صورت میں تھوڑا سا آگے چلے جائیں اور دیکھیے آیت نمبر 84 کو، جہاں آدھا پارا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی جو قوم تھی اس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوموں کے ساتھ جو جھگڑا رہا ہے وہ اس لفظ الہی کے متعلق رہا ہے کہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے انہوں نے بھی اہل مکہ سے یہی کہا، انہوں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو یہ آخر الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ کے معنی ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ الہ کے معنی یہ کرتے ہیں کہ معبود کوئی نہیں، یا الہ کے معنی یہ کرتے ہیں کہ حاکم کوئی نہیں، جو جس درجے بھی معنی کرے، مگر یہ معنی کھلتے نہیں ہیں کہ آخر یہ اتنی بڑی کون سی چیز تھی جس پہ قوموں کو خدا نے عذاب دے دیا۔ طوفان آئے حضرت نوح علیہ السلام کا جیسے آیا، ہوا کے طوفان آئے، قوم عاد اور سمود یہ سب لوگ مارے گئے، یہ اتنی بڑی کیا چیز تھی؟ یہ الہ ہے کیا چیز جس پہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کا قوموں کے ساتھ اختلاف رہا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ الہ کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیے سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں اس الہ کی تشریح خود اللہ نے کر دی ہے کہ الہ کہتے کس کو ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ اللہ کو کہتے ہیں یا خدا کو کہتے ہیں بات اس سے کھلتی نہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ سمجھ اس وقت آتی ہے یہ چیز جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے، اس کی تشریحات کو سمجھتا ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے بتایا ہے
5 نمبر آیت میں یہ سورہ آل عمران جو ہے بنیادی طور پر تو نازل ہوئی تھی نجران کے عیسائیوں کے لیے، کیونکہ وہ جب آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد مناظرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر بحث تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس کا انکار فرمایا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ ہے آخر کیا، اور الہ ہے کیا جس کا اتنا بڑا جھگڑا سب جگہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5ویں آیت میں ان اللہ لا یخفی علیہ، اللہ ایسا ہے کہ اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، شیئن کوئی بھی چیز، نکرہ کے ساتھ لائے نا شیئن، تنوین آگے، کوئی بھی چیز، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ جیسا علم کسی کا علم ہے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خدا میں ایک چیز تو یہ پائی جانی ضروری ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہو کہ کائنات کے ایک ایک گوشے کا علم اسے ہو، اور دنیا میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی نہ رہے، ایک بات۔ اور پھر فرمایا هو الذی، اور وہ اللہ کی ذات ہی ہے، یصورکم فی الارحام، جو تمہارے نقشے، تمہارے نقش و نگار، تمہارے چہرے بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے کیسے بناتا ہے، کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں 2 چہرے آپس میں نہیں ملتے، پورا خاندان ہوتا ہے اور 2 چہرے بالکل 100% آپس میں نہیں ملتے۔ یہ سارے اختلافات جو ہیں اللہ نے کہا یہ ہم نے پیدا کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل اختیار بھی وہی اللہ کا۔ اور جس چیز پر قوموں کو ٹھوکر لگتی ہے اور جہاں سے وہ شرک کی طرف چلتی ہیں، وہ سب سے پہلے یہ بات اس کا دعویٰ کرتی ہیں، یا ان کے مذہبی رہنما ان لوگوں کو، اپنی قوم کو اسیر کرنے کے لیے، قیدی بنانے کے لیے سب سے پہلا شرک کا اڈا یہ قائم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ فلاں فلاں بزرگ یا فلاں فلاں آدمی تمہارے حالات کو جانتا ہے۔ چیزیں تو 2 ہی ہیں، ایک علم ہے اور ایک قدرت ہے۔ اگر وہ کہیں کہ فلاں آدمی، فلاں بزرگ، فلاں روح، فلاں فرشتہ یہ تمہارے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ فرض کر لیجئے علیہ باللہ کسی نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے جبریل امین میرے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، مگر انہیں پتہ کیسے چلے کہ میں آج کس مصیبت میں گرفتار ہوں، کس مشکل میں مبتلا ہوں؟ تو اس لیے ہمیشہ جو شرک ہوتا ہے اس کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ، فلاں روح، فلاں فرشتہ تمہارے حالات کو جانتا ہے۔ جب لوگوں کے دل میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو ہمارے حالات کی خبر ہے، پھر اس کے بعد اس پہ دوسرا سٹیپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تمہارے حالات سے پتہ ہیں تو دیکھو وہ تمہارے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب انسان کو 2 چیزوں کا یقین ہو جائے کہ فلاں کو میرے حالات کا علم بھی ہو گیا اور نفع اور نقصان کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے، تو تیسرا سٹیپ یعنی عملاً عبادت کرنا اس عقیدے، اس نظریے کے تحت تو خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ لفظ الہ جہاں استعمال کیا ہے نا، آپ اس کو خود سوچیں اور خود اس کا فیصلہ کر لیں۔ یہاں سب سے پہلے 5ویں آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے علم اس کا کامل۔ 6ٹھی آیت میں یہ بتا دیا کہ وہ جیسے چاہے تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے، اللہ جیسے چاہے تمہیں اس دنیا میں وجود بخشتا ہے، ساری کی ساری قدرت اس کی، پہلے علم اور پھر قدرت، اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اس کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ 2 صفات علم اور قدرت یہ اللہ کے علاوہ چونکہ کہیں پائی ہی نہیں جاتی، اس لیے تمہارا کوئی خدا نہیں، اور اگر کہیں یہ 2 صفات اس کائنات میں اور جگہ پائی جاتی ہیں تو شوق سے عبادت کرو۔ مگر کون ایسا تمہارا معبود ہے
جسے ہر چیز کی خبر ہو اور خبر ہونے کے بعد وہ نفع اور نقصان پر قدرت رکھے. یہ دیکھا آپ نے لا الہ الا ہو سے پہلے دو صفات کا ذکر کیا، پھر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ جو بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو صفات کا تذکرہ فرمایا. یہ ہے الہ جس پہ جھگڑا ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام کا کافروں کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ ان کو ہمارے حالات کی خبر بھی ہے، اور خبر ہونے کے بعد یہ پورے نفع اور نقصان کے مالک بھی ہیں. اور اسی لیے احد میں جب کفار آئے، بظاہر مسلمان پسپا ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ جواب نہ دو. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کچھ نہ اسے کہنا. اور پھر انہوں نے پوچھا ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ عنہ، کسی نے کچھ نہیں کہا. اور اس نے جب کہا اعلی حبل کی جے، یعنی اس بت کی وجہ سے اس نے ہماری مدد کی. یہ حبل جو تھا اصل میں تو حابیل تھا نا، وہ چونکہ شہید ہو گیا تھا، بھائی نے قتل کر دیا تھا، تو لوگ کہتے تھے یہ مظلوم ہے. تو شہید جیسے اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں مدد کرتی ہیں، یہ ایک چیز قدیم سے چلی آتی تھی. اور وہ حبل کے متعلق کہتے تھے کہ دشمنوں پہ غلبے کے لیے اس کی عبادت ضروری. جیسے آپ آج کل دیکھ لیں تو لکشمی ایک دیوی ہے. ہندو کہتے ہیں کہ اگر مال، زر، سونا یہ چیزیں چاہیے تو اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ. قدیم یونانیوں میں دیکھ لیں تو وہ حسن کے لیے ان کا ایک الگ دیوتا مقرر تھا، فلاں کام کے لیے الگ، فلاں کام کے لیے الگ. یہ چیزیں ان قوموں میں شرک میں ہمیشہ پائی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی. اللہ نے کہا کہ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ ان کو تمام حالات کا علم ہے، اور اس کے بعد یہ کہ انہیں قدرت ہے. اور علم اور قدرت جہاں جمع ہو جائیں گی وہ تمہارا خدا بن جائے گا. اور چونکہ وہ کہیں پائی نہیں جاتی میرے علاوہ، اس لیے تمہارا خدا اس کائنات میں کوئی نہیں. اس کی دوسری دلیل آپ دیکھیے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، اور اس سورہ طٰہٰ کے آغاز میں اللہ تعالی نے ایک بات ایسی ارشاد فرمائی. 16واں پارہ ہے اور 20ویں سورت ہے. اب آپ ان 3 آیات کو خود ہی حل کر لیجئے گا. 6ٹھی آیت ہے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ 6ٹھی آیت. لہو اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے. 16واں پارہ سورت نمبر 20 طٰہٰ اور اس کی 6ٹھی آیت. لہو ما فی السماوات اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وما بینہما اور زمین اور آسمانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے. وما تحت الثری اور جو چیز گیلی مٹی کے نیچے ہے، اس زمین کے نیچے گیلی مٹی اور اس سے بھی نیچے جو چیزیں ہیں، خدا ان سب کا بھی مالک ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کی قدرت. ٹھیک ہے، خدا کی قدرت ہو گئی نا کہ یہ ساری کائنات اس کی ملکیت میں. علم کہاں گیا؟ اگلی آیت دیکھیے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اسے پکارنے والا اگر پکارے اونچی آواز سے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ تو اللہ کو خوب خبر ہے، السر ان چیزوں کی جو چھپی ہوئی ہیں، جو آہستہ آواز سے ہم سے مانگتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں. وَأَخْفَى اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی. آہستہ آہستہ خدا سے دعا مانگتا ہے، کوئی زبان ہلاتا ہی نہیں اور دل ہی دل میں مانگتا ہے. اللہ نے کہا ہمیں اس کی بھی خبر ہے. تو اس آیت نے کیا ثابت کیا؟ اللہ کا علم. پہلے قدرت آ گئی، پھر علم آ گیا. اللہ لا الہ الا ہو، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے حالات کو اس کائنات میں تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ہمارے نفع اور نقصان کا کوئی بھی مالک نہیں ہے سوائے تیرے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں. دیکھا آپ، الہ سے پہلے خدا نے دونوں صفات ذکر کر دی. تیسرا بھی ایک مقام آپ سے عرض کرتے ہیں. 20واں پارہ جو ہے نا بالکل جہاں سے شروع ہو رہا ہے، امن خلق، 20ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے
اس کو آپ دیکھیے. قرآن دیں گے کوئی؟ اس میں یہ صفحات نہیں ہیں. قرآن پاک کا کوئی نسخہ مجھے دے. بیسواں پارہ ہے، اس کی پہلی آیت جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، آپ خود اس کو حل کر لیجئے کہ اللہ نے اس میں کیا بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، لوگوں کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجۃ، اور ہم نے اگائے ہیں اس سے بہت بھرے ہوئے باغات. ما کان لکم، تمہارے قبضے میں، تمہاری قدرت میں، تمہارے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ان تنبتوا شجرہا، تم ایک درخت اگا لو اس دنیا میں. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یہ لفظ الہ آ گیا نا. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ایسی ہے شرک کرنے والے کہ اللہ کے برابر اپنے شریکوں کو ٹھہراتے ہیں. اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ قدرت اللہ کی ثابت ہوئی. ٹھیک، آگے چلیں. امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو ایسا سکون دیا ہے کہ تم اس پہ رہ سکو، وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے اس زمین میں دریا بہا دیے، وجعل لها رواسیا، کون ہے جس نے اس زمین پہ پہاڑ رکھے، وجعل بین البحرین حاجزا، لوگوں کون ہے جو دو پانیوں، دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ لگا دیتا ہے اور ایک پانی دوسرے پانی میں جا کے نہیں مل سکتا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اس سے کیا ثابت ہو گیا اللہ تعالی کی قدرت؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جو شرک کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ان حقائق کو سوچتے نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سن لیتا ہے جب وہ مضطرر، جب وہ سخت مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. ویکشف السوء، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سن کے اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اسے مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنا دیا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ بہت تھوڑا سوچتے، بہت تھوڑا غور کرتے ہو. اس سے کیا ثابت ہوا تیسری آیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت؟ آگے دیکھیے. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہیں اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت جو بارش کی صورت میں ہوتی ہے اس سے پہلے یہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تمہاری خوشخبری کے لیے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ وہی بات الہ کی چل رہی. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے اس چیز سے جو لوگ شرک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے لوگوں جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری موت کے بعد دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. وَمَن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے اور زمین سے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کسی کی ایسی قدرت اور ہے؟ اگر ہے تو قُلْ ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے اس کی دلیل لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم شرک کرنے میں سچے ہو. ان ساری آیات سے خدا کی قدرت ثابت ہو گئی تھی. ٹھیک، علم رہ گیا. اگلی آیت دیکھ لو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان سے کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جتنا بھی غیب ہے پوشیدہ چیزیں ہیں، لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ. دیکھا آپ نے، پہلے خدا نے اپنی قدرت کا بیان کیا، پھر اللہ نے اپنے علم کا بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو وما یشعرون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایان یبعثون، قیامت کب آئے گی اور خدا انہیں کب اپنے سامنے بلا لے گا. دو چیزیں ثابت ہو گئی، علم اور قدرت.
بس یہی جھگڑا تھا. دنیا بھر میں جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے معبودوں کے لیے سب سے پہلے علم ثابت کرتے ہیں اور علم کے بعد وہ قدرت ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں انہیں ہمارے حالات کا علم ہے، اور علم ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں جی انہیں ہمارے حالات کا علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے نفع اور نقصان کی. قرآن اس جڑ کو اکھیڑتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے حالات کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں. جب علم نہیں ہے تو نفع اور نقصان اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ الفاظ تقریباً اسی طرح کے ملیں گے کہ انہوں نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، ان کا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا الہ نہیں ہے، نہ تمہاری مشکلات کا مصائب کا اسے علم ہے اور نہ اور نفع و نقصان پہ قدرت رکھتا ہے. اس لیے اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا کہ جب میں لا الہ کے معنی پہ غور کرتا ہوں تو کہتے ہیں لرزن، میں کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ لا الہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز انسان کو اللہ کے علاوہ کسی ہر جگہ سے کاٹ دیتی ہے. اور یہی چیز ہے، آپ 1000 بار ترجمہ کرتے رہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو لوگ سن لیتے ہیں. اور جب آپ یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہماری ضروریات کا، ان چیزوں کا علم بھی نہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو قدرت حاصل بھی نہیں، تو اس پہ پھر ناراضگی شروع ہوتی ہے کہ اچھا تم علم کی نفی کرتے ہو، قدرت کی نفی کرتے ہو. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ان انتم، تم لوگ نہیں ہو الا مفترون، مگر یہ کہ تم سب لوگ جھوٹ باندھتے ہو خدا پہ. خدا پہ کیا جھوٹ باندھتے تھے؟ اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے اردو کے بڑے فصیح لفظ سے کیا ہے مفترون کا، اور وہ کہتے ہیں ڈھکوسلے. یعنی تم نے اپنی طرف سے فرضی قصے بنائے ہوئے اور ان قصوں کے ذریعے تم اللہ کی توحید کو خراب کرتے ہو، اللہ کے حقوق کو ضائع کرتے ہو، اور جھوٹے قصوں کی بنیاد پر تم نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، اور جتنے بھی قدیم زمانے کے لوگ تھے اصل مرض ان کا شرک تھا. اور آج کی دنیا میں اصل مرض الحاد ہے. ان لوگوں میں الحاد نہیں تھا. الحاد کا مطلب ہے کہ اپنے راستے اور طریقے کے مذہب کے طریقے کو چھوڑ دینا. ان لوگوں میں الحاد کم تھا. جیسے بھی لوگ تھے شرک میں دھسے ہوئے تھے، پجاری تھے بتوں کے، لیکن مذہب کوئی نہ کوئی ان لوگوں کا تھا. ہماری آج کی دنیا میں اب مصیبت وہ شرک کی کم ہو گئی، الحاد زیادہ ہو گیا. شرک بھی یقیناً لوگ کرتے ہیں، اس کی نفی نہیں کی جا رہی، مگر الحاد بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو مذہب سے کم جھوٹے مذاہب سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. اسی لیے اسلام کی حقانیت کی دعوت اگر کوئی انسان دے تو ان لوگوں کے پھیلنے کے اور ان کے مذہب کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ جتنے باطل مذاہب تھے وہ سب اسی جھوٹ پر قائم تھے. اور جتنے وقت میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اتنا ہی ان مذاہب کا جھوٹ کھلتا چلا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال آپ سے عرض کر دیتے ہیں. بائبل آپ دیکھ لیجئے، جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی اتنی عمر تھی، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ان کی اتنی عمر تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی اتنی عمر تھی، پھر فلاں نبی آئے، ان کی اتنی عمر تھی. یہ ساری عمریں جب آپ جمع کرتے ہیں تو چند ہزار سال بنتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک. اور تاریخ دوسری طرف جب کوئی آدمی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو 5, 6, 7 ہزار سال کی بات ہے آدم علیہ السلام آئے تھے. اور جو اب زمین سے آثار برآمد ہو رہے ہیں یہ تو لاکھوں سال کے ہیں. ایک ڈھانچہ ایسا مل گیا مثلاً جو 50,000 سال پرانا ہے، وہ کہتے ہیں 50,000 سال پہلے بھی یہ دنیا آباد تھی. بائبل جو بتاتی ہے یہ تو جھوٹ ہے. تو وہ اپنے دین سے ایسے متنفر ہوتا ہے اور اس کو چاہیے صداقت. اگر اسلام کی طرف آئے اور ہم سے پوچھے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ جو تم جا سکتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان سے چند صدیاں قبل تک جا سکتے ہو. اور ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنے زمانے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کائنات میں کتنے زمانے کتنی صدیاں گزر گئیں، اور آپ نے فرمایا کذب النصابون، جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک اپنا سارا سلسلہ بیان کرتے ہیں، نسب والے، اس طرح کی چیزیں۔ اس لیے جتنے بھی مذاہب جھوٹ پر قائم ہیں ان سب کے کلئی کھلتی چلی جا رہی، اور اسلام اور آخری وہی چونکہ یہ جھوٹ پہ ہے نہیں، اس لیے جب بھی کوئی نیا سوال اٹھتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سوال نہیں اٹھتے، سوال اٹھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے مذہب نے یہ کہا ہے، اب یہ سائنس یا ٹیکنالوجی یا کوئی چیز بھی ایسے کہتی ہے تو اس کے جواب دینا چاہیے اور دینا پڑتا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کی آخری کتاب اس میں کوئی جھوٹ کی بات شامل نہیں۔ انہوں نے کہا تم کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جھوٹی روایات ہیں اور ان پہ تم نے اپنا مذہب قائم رکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے دور میں جو الحاد پھیل گیا ہے کہ سارے مذاہب سے بغاوت ہو جائے اور یہ چیزیں ہو جائیں، یہ اس دور کا بہت بڑا مرض ہے، اور جب تک جس قوم کے پاس بھی سچا اور صحیح دین ہے، اگر اپنے دین کو جھوٹ سے پاک کر کے لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے کوئی قبول نہیں کرتا بھائی۔ ہم ہزار کسی سے کہیں قرآن میں یہ آیا حدیث میں آیا، وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں تو تمہاری بات میں کیوں مان لوں، جب تک کہ ہم اسے صحیح چیز نہ بتائیں کہ اصل میں بات یہ ہے، اصل قصہ اتنا سا ہے، باقی جو بھی جھوٹ ہے اس میں شامل ہو گیا ہے، اس جھوٹ کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ ایک بات انہوں نے کہی، دوسری بات انہوں نے کہی یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس دین کی تبلیغ پہ۔ کہ کل بھی بات گزری ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ لوگوں جو میں خدا کے دین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اس پہ کوئی اجر نہیں مجھے چاہیے، اور دین کا کام حقیقت میں ہوتا بھی اسی وقت ہے، دعوت، تبلیغ، لوگوں تک دین پہنچانا، جب انسان اس سے اپنے مادی منافع منقطع کرتے اور وہ یہ طے کر لے کہ میں نے دین کے ذریعے دنیا نہیں کمانی۔ کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن دین کو جب دنیا کا وہ ذریعہ نہیں بناتا تو پھر اس انسان کی زبان میں بھی اللہ برکت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تعلیمات میں بھی برکت دیتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر دین کو بنا لے انسان دنیا کمانے کا ذریعہ تو دنیا تو بہرحال مل کے ہی رہتی ہے جو خدا نے طے کیا ہوا ہو، مگر دین کی خدمت پھر پیچھے رہ جاتی۔ اسی لیے اور اسی وجہ سے یہ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جو تھے انہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ پچھلے 300 سال سے جو اسلام کی حالت خراب ہو گئی ہے، اور 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدی، ان تینوں صدیوں میں جو زوال اور جو تباہی آئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے دین کا کام کیا، جن میں بڑی صلاحیتیں بھی تھیں، یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں صلاحیتیں نہیں تھیں، اللہ نے ہر طرح کی بھی بعض لوگوں کو صلاحیتیں دی تھیں، ان کے لیے معاش کا کوئی بندوبست تھا نہیں، اور انہوں نے دین کو بطور معاش اپنایا، چاہے مجبوری سے اپنایا اور چاہے فتویٰ بھی یہی ہو کہ جائز ہے، لیکن وہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور مجبوری یہ پیش آ گئی کہ جتنے ذہین دماغ تھے، جتنے کام کرنے والے لوگ تھے، جتنی صلاحیتوں کے لوگ تھے، وہ تو سارے معاشی اعتبار سے دوسرے فیلڈز میں چلے گئے۔ کسی نے میڈیسن پڑھ لی، کسی نے انجینئرنگ پڑھ لی، کسی نے اور چیز پڑھ لی، اور علوم جو مختلف تھے ان کے ذریعے انہوں نے اپنا معاش کمایا، اور جو کم صلاحیت کے لوگ تھے، جن بیچاروں کے لیے کوئی چیز سمجھنی بھی دشوار تھی، انہیں کہا تم دین پڑھ لو۔ تو ظاہر ہے کہ جو میٹیریل بھیجا گیا اسی میٹیریل کے مطابق آگے پروڈکشن ہونی تھی نا، اور پھر پروڈکشن جو ہوئی، انہوں نے مساجد میں آ کے انہیں یہ ڈر لگ گیا کہ اگر ہم نے یہاں بات کر دی صاف اور سچی، کمیٹی نکال کے فارغ کر دی، پھر کیا کریں گے؟ اور معاشرے میں کہیں جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، بیوی بچے ہیں، ان کا کیا کریں گے ہم؟ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور مسلمان
کوئی ایک ادارہ آج تک 300 برس میں قائم نہیں کر سکے کہ جس ادارے میں جو بچے پڑھتے وہ ذہنی صلاحیتوں کو اعتبار سے بھی ٹاپ پہ ہوتے، اور جو مساجد کو مدارس کو اپنے رزق کا ذریعہ نہ بناتے، اور وہ کہتے کہ صاحب ہم نے تو کھانا ہے اپنے باپ کے گھر سے، ہماری تو روزی کہیں اور کا مسئلہ ہے، دین سیدھا سادہ یہ ہے، پسند ہے تو سنو نہیں تو ہم گھر چلیں۔ اتنی جرت والے لوگ نہیں نہ رہے، اور جہاں جہاں کئی اکا دکا ایسی جرت کے لوگ تھے، اللہ نے ان کی علم میں بھی برکت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام بھی لیا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام یہ سب سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی مادی فائدہ معاش تم سے وابستہ نہیں ہے، ہم تم سے مال نہیں چاہتے، یہ اللہ نے میری جو ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہیں توحید کا پیغام صحیح شریعت پہنچاؤں، میں تو اس کا پابند ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے بھیجا ہے، اس نے میرے رزق کا ان چیزوں کا بندوبست کیا۔ اتنا غیور ہے اس معاملے میں اللہ رب العزت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کھانا نہیں مانگتے۔ قرآن پاک کی جو مشکل آیات گنی گئی ہیں ان میں سے ایک مشکل آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگتے؟ تو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کھانا مانگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں۔ مفسرین نے اس پر جتنی بھی بحث کی ہو اس میں سے آسان ترین بڑا سادہ سا جواب انہوں نے یہ دیا ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کمائیں، ہم چاہتے ہیں جس کام میں ہم نے لگا رکھا ہے بس وہ کرتے رہیں آپ، اور آپ کی ضروریات زندگی کا ہم بندوبست کرنے کے پابند ہیں۔ ہم نے اپنے فضل سے اپنے ذمے یہ لے رکھا ہے کہ ہم آپ کی ضروریات زندگی پوری کریں گے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے آپ کسی اور کام میں لگیں۔ یہاں دیکھ لیجئے تو انہوں نے کہا ہود علیہ السلام نے کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، اور میرا زندگی کا رزق اور سامان اور میری جتنا اجر ہے یہ اللہ کے ذمے ہے، افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ جس شخص نے تم سے پیسے نہیں لینے اور جس شخص نے کوئی ذاتی حکومت اس نے قائم نہیں کرنی، تم لوگوں پہ حکمرانی کا وہ طالب نہیں، پیسہ وہ تم سے نہیں چاہتا، تو آخر کیوں تمہیں بار بار خدا کی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر سنا اور بہت پسند فرمایا اس کا ایک مصرع، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی اس مصرعے کو دہراتے تھے، اور وہ شعر یہ تھا، یعنی اس کا مصرع یہ تھا کہ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّرِ، اور تیرے پاس وہ اللہ کی خبر لے کے آ رہا ہے جسے تو نے آنے جانے کا کرایہ نہیں دیا، جسے تو نے توشہ نہیں دیا، راستے میں وہ کیا خرچ کرے گا، کھائے گا کہاں سے؟ ہوتا ہے نا قاصد کسی کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ کرایہ لے لو، راستے میں تمہیں کھانے کے لیے اتنے پیسے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ بھیجتی ہے، کوئی بھی بھیجتا ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں گے۔ انہوں نے اس شاعر نے کہا یاتی کا بالاخبار من لم تزودی، اور تمہیں آ کر وہ سمجھا رہا ہے جس کے لیے تم نے کوئی توشہ نہیں دیا، کچھ آنے جانے کا کرایہ نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے بھی پسند آیا کہ انبیاء علیہ السلام وہ آتے ہیں اللہ کی بات سنانے کے لیے، وہ اس لیے تھوڑے ہے کہ دنیا کمائے۔ تو انہوں نے کہا عقل سے تم کام لو، تم غور کرو، آخر کیا بات ہے کہ میں تمہیں بار بار خدا کی توحید کی دعوت دیتا ہوں؟ اور وہ قوم شرک پہ اڑی ہوئی تھی۔ ایسے ہی ان آیات کے ضمن میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا حال لکھا ہے۔ راضی ہندوستان آئے تھے اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 606 ہجری میں، یعنی 7ویں صدی کے بالکل آغاز میں۔ تو راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ہندوؤں کے متعلق لکھا ہے بہت کچھ، کہ ہندو کیسے کیسے شرک کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا شرک میں دیکھا تھا، یہ چیزیں شاید کہیں اور بھی ذکر آیا ہو، انہوں نے کیا ہو، لیکن تفسیر میں یہ ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ ان کا زمانہ جو 606 ہجری کا تھا، یہ غوریوں کے قریب قریب کا زمانہ بنتا ہے۔ غوری کس سن میں آئے ہندوستان میں؟ یہ آئے تھے
560 ہجری کے قریب شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی فتوحات جو شروع کی ہیں تو وہ آئے تھے افغانستان سے. غور ایسا علاقہ تھا، غور کہتے ہیں عربی میں ایسی جگہ کو جہاں پہ پانی نہ ملتا، پہاڑی علاقہ تھا. تو وہاں پانی کی تلاش کے لیے کئی 100 فٹ زمین میں کھودنے پڑتے تھے کنویں. تو غور ایسا علاقہ جہاں پانی نہیں ملتا تھا. یہ لوگ وہاں سے نکلے اور 560 ہجری کے قریب یہ آئے ہیں. اجمیر کی حکومت اس وقت تھی ہندوؤں کی بہت بڑی. غوریوں نے پھر ان کو شکست دینے کے بعد وہاں جو بھی اسلام کے کام اور یہ چیزیں شروع ہوئیں تو رازی رحمت اللہ علیہ جب آئے ہیں تو غالباً یہ غوریوں ہی کا یعنی دور حکومت ہوگا، کیونکہ غوری آئے پھر اس کے بعد آگے ساری سلطنت چلی ہے. تو رازی نے ذکر کیا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ میں ہندوستان گیا اور وہ کہتے ہیں ہندوستان میں ایسے ایسے لوگ شرک کرتے ہیں. ہندوؤں کے شرک کی پھر انہوں نے باتیں اسی آیت کے ضمن میں لکھی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر تیسری بات انہوں نے اپنی قوم سے کہی اور غالباً مفسرین کہتے ہیں کہ اس قوم میں قحط پڑ گیا. اور اللہ کی بہت بڑی مہربانیوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جتنی محبت ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی. اور اس اصول میں چاہے کوئی فرد ہو اور چاہے کوئی قوم ہو خدا ایسے کرتا ہے کہ کوئی بھی بڑا واقعہ پیش آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر بھیجتا رہتا ہے کہ سنبھل جاؤ، ہوش کرو، کدھر چل رہے ہو. اور اس کے نتیجے میں جو قوم اور جو فرد اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، خدا کا عذاب سے ہٹ جاتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بس میرے اپنے حالات تھے، میری غلطیوں سے ایسے ہو گیا تھا، میں اس مشکل پہ اب قابو پا لوں گا، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس سے بڑا ریمائنڈر بھیج دیتا ہے اور ہوتے ہوتے پھر خدا کا عذاب اس فرد پہ آ جاتا ہے یا اس قوم پہ آ جاتا ہے. اللہ کی عادت یہی ہے اور ایک دم سے کسی کو نہیں پکڑا کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا جس نے چوری کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حد جاری کرنے کا جب حکم دیا تو اس نے کہا امیر المومنین یہ پہلی مرتبہ میں نے چوری کی تھی، مجھے معاف کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ پہلی مرتبہ کسی کو رسوا نہیں کر دیتا، تم کچھ نہ کچھ پہلے کرتے رہے ہوگے اور خدا نے تمہیں سمجھایا ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے آئی ہوگی اور جب تم نہیں سمجھے تو یہ آخری حد ہے جہاں تم پہنچے ہو. پروردگار ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار میں ہی کسی کو رسوا کر. یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ قوموں پر تھوڑا تھوڑا عذاب مصیبت جو انسان حد سے نکلنے لگتا ہے ایک جھٹکا اسے لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے. آپ نے فرمایا مومن تو ایسے ہوتا ہے کہ اس گھوڑے کی طرح جس کا کھونٹا ایک جگہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کی رسی لمبی ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا وہ گھاس چرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ حد سے نکلنے لگتا ہے تو پھر اسے کھینچ لگتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ رسی ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتا ہے گھوڑا. مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے علیہ باللہ. کبھی کبھی خدا کی نافرمانی میں آگے چلتا جاتا ہے، ایک مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رجوع کرتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ خدایا غلطی ہو گئی، میں واقعی نادان ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس قوم پر بارش نہیں برسی 3 سال تک، اور جب قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو. باتیں دونوں آ گئیں، استغفار اور توبہ. بات یہ کی ہے انہوں نے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 الفاظ کیوں استعمال کیے. بات تو بنیادی طور پر ایک ہی ہے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، دونوں کا مطلب معافی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک چیز ماضی کے لیے اور ایک چیز مستقبل کے لیے کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو ان گناہوں کی جو اب تک تم کرتے رہے ہو، ماضی میں گزر گئے، جو شرک تھا یہ چیزیں. ثم توبوا الیہ، پھر تم کیا کرو، توبہ کرو اللہ کی طرف. تابہ عربی لغت میں کہتے ہیں رجوع کرنے کو، لوٹ آنے کو.
کسی کے پاس جانے کو. ایک جگہ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تاب اللہ علیہ، اور پھر اللہ اپنے گناہگار بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، خدا کی توجہ اس بندے کی طرف لگ جاتی ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے متعلق تو تم استغفار کرو اور اپنی آئندہ زندگیوں کے لیے خدا کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف چلو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان سے، علیکم تمہارے لیے، مدرارن، مسلسل بارش بھیجے گا اللہ تمہارے لیے، مسلسل آسمان سے دھاریں نازل ہوں گی. مدرارن کا مطلب بہت شدت سے، تیزی سے تمہارے لیے بارشیں آئیں، جسے اردو کے محاورے میں کہتے ہیں نا جھڑی لگ جاتی، کیٹس اینڈ ڈاگس، اس معنی کہ مسلسل بارشیں تم پر برسیں گی. یہ توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے ایک، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار دنیا کے کاموں میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے. توبہ جو لوگ کرتے رہتے ہیں دنیا کی زندگی بھی ان کی اچھی ہوتی رہتی. اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے تو مشکل میں خدا یاد آیا، ویسے تو خدا کو یاد نہیں کرتے تھے، بڑی غنیمت ہے بھائی، بڑی غنیمت ہے. مشکل میں ہی صحیح، کسی وقت تو اللہ سے معافی مانگی، کسی وقت تو رویا. اور اگر مشکل میں بھی اللہ یاد نہ آتا تو یہ اللہ نے تو اپنی طرف کھینچا تھا اس انسان کو، پھر اس کا مطلب ہے بالکل ہی لاپرواہ ہو گیا، اسے ذرہ برابر خدا کا خوف نہیں رہا. اس لیے بڑے غنیمت ہیں وہ لوگ، مومن ہیں، ایمان والے ہی ہیں نا. غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے کوئی مصیبت تکلیف بھیج دی اس کے اعمال کی وجہ سے، تو اسے سمجھا دیا کہ ایسی حرکتیں نہ کر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھی بیمار ہوتا ہے اور منافق بھی بیمار ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا اس حدیث کا مفہوم یہ کہ آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں پھر دونوں میں فرق کیا ہے. اور جب انہیں صحت ملتی ہے تو مومن سوچتا ہے کہ میں نے کیا جرم کیا، میں کیوں بیمار ہو گیا، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اور آپ نے فرمایا منافق انسان وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو شرارتیں کرے اور اس کا مالک اسے باندھ دے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا مالک اس اونٹ کو کھول دے تو اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیوں رسی سے باندھا گیا اور کیوں مجھے کھول دیا گیا. اور اسی طرح تیسری حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن تو اس درخت کی طرح ہے جو اپنی طاقت قوت کے بل پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر ہوائیں جب چلتی ہیں تو اسے ادھر ادھر ہلاتی رہتی ہیں. یعنی مصائب، تکالیف، پریشانیاں زندگی کی پیش آتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں نہ کہیں سے کھینچ پڑتی رہتی ہے، اللہ سے کوئی تعلق قائم رہتا ہے. اور آپ نے فرمایا منافق اس درخت کی طرح ہے جو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہوا ایک ہی مرتبہ چلتی ہے اسے جڑ سے اکھیڑ کے زمین پہ ڈال دیتی ہے، پھینک دیتی ہے. تو اس لیے یہ جو لوگ مشکل پڑنے پہ بھی خدا کو یاد کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے. انہوں نے اللہ کی گرفت کا نوٹس لیا، احساس ہوا، ڈرے، خدا کی طرف رجوع کر لیا. تو دنیا کی زندگی میں اللہ کی جانب سے جو بھی چیزیں آئیں انسان کو سوچتے رہنا چاہیے کہ حالات میں تبدیلی کس وجہ سے ہے، اور استغفار اور معافی فرمایا دنیا میں تم پہ بارشیں برسیں. وَيَزِدْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، قوتاً تمہاری طاقت میں، الی قوتکم، ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت میں اللہ تمہارے اضافہ کرے گا. یعنی زور اور طاقت جتنی ہے قوم والوں تم میں ہے، خدا اس طاقت میں اضافہ کر دے گا. متعدد تفاسیر مفسرین نے کی، لیکن سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس قوم کو جتنی بھی دنیا میں آسائش اور نعمتیں میسر تھیں، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب تم خدا کے صحیح بندے بن کر رہو گے تو جو کچھ آج تمہارے پاس ہے اللہ اس میں برکت دے دے گا، مزید تمہیں طاقت دے دے گا. بس سب کا خلاصہ یہ، اور اللہ یہ کرتا ہے کہ انسان جتنی بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے جب خدا سے مسلسل معافی مانگتا رہتا ہے اللہ اس کی طاقت میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے میری طرف رجوع کر لیا اور یہ میری طرف چل رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ گئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، اور جب وہ باہر نکلے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک درباری تھا، ایک آدمی کھڑا تھا،
اس نے کہا حضرت ایک بات پوچھنی ہے. کہا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور مجھے بس ایک چیز کی تمنا ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، میں چاہتا ہوں بیٹیاں میری زیادہ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ استغفار کرتے رہو. اس کا پوچھا کتنا؟ فرمایا بس اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے معافی مانگتے رہو یہاں تک کہ تم ایک دن میں 700 مرتبہ تک اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. اس نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کی اور جب اس کے یہاں بیٹا ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اس سے. مدارک جو تفسیر ہے، نصفی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی اور اس سے پوچھا کہ اس کے لیے جو بیٹا تمہارے یہاں ہوا ہے کوئی خاص بات؟ اتنی بیٹیوں کے بعد تو اس نے کہا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک چیز بتائی تھی. ان کا کیا بتائی تھی؟ اس نے کہا یہی بتایا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاش تم حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے کہ یہ جو بتایا انہوں نے کثرت سے معافی مانگنے کا، استغفار کا، یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اپنے والد سے سنا ہے، یا خود ان کا اپنی رائے ہے، یہ بات کہاں سے ان کے علم میں آئی؟ تو وہ آدمی پھر ملے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جا کے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آیت انہوں نے پڑھی. انہوں نے کہا جب تم نے مجھ سے پوچھا تھا تو مجھے خیال میں آیا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تمہاری قوت کے بعد پھر قوت دے دے گا، اضافہ کر دے گا. تو جب تم نے کہا ساری چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، بس ایک بیٹا نہیں ہے، تو میرے خیال میں آیا کہ اتنی طاقت کے بعد اب مزید اضافہ اسی کا ہو سکتا ہے، تم استغفار کرتے رہو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے. غالباً اس بات پر خوش ہوئے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے قرآن سے کیسا اچھا استنباط کی. وہ لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، غور کرتے تھے، سوچتے تھے کہ عملی زندگی کے مسائل اس سے کیسے حل ہوتے ہیں. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور انہوں نے کہا دیکھو کبھی بھی جرم اختیار نہ کرو، ایسے لوگ نہ بن جاؤ جو پھر جاتے ہیں گناہگار ہو کے اللہ کی نافرمانی مسلسل وہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، معافی مانگ لو.